بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے حیا سے متعلق کہ احادیث اور شریعت میں حیا کا مطلب کیا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا کیا مطلب ہے حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے اگر آپ نے اسلامک کالجی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، جس میں آپ کو تفسیر، احادیث اور اسی طرح عربی زبان، مسائل اور اسی طرح معاشرتی جو اہم مسائل ہے اس پر آگاہی دی جاتی ہے۔ تو ابھی آتے ہیں اپنے اہم موضوع کی طرف، جو ہمارا موضوع تھا حیا سے متعلق۔ آپ نے ایک مشہور حدیث تو سنا ہی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، یعنی حیا ایمان میں سے ہے۔ اگر کسی کے اندر حیا نہیں تو ایمان اس کا مکمل نہیں۔ اور بنیادی طور سے حیا وہ صفت ہے کہ انسان کو برائی سے روکتی ہے اور اچھائی پر آمادہ کرتی ہے۔ اس اعتبار سے حیا ایک بہت اہم اور بہت قیمتی صفت ہے، کیونکہ حیا ہی انسان کو بہت سارے نقائص، مصائب اور آفات سے بچاتی ہے، چاہے وہ آفات اور مصائب دنیاوی ہو یا اخروی ہو، کیونکہ جس شخص میں حیا ہوگی تو وہ شرور اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اسی لیے ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ جس شخص میں حیا نہیں رہی تو پھر وہ جو چاہے کرے۔ یہ تو ہو گیا حیا کا عام مفہوم۔ اب آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے حیا سے متعلق، یعنی اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا کیا مطلب ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا ایسی کرو جیسی اللہ تعالیٰ سے حیا کرنی چاہیے۔ تو مخاطبین نے یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ اپنے خیالات کو پاک رکھو اور اسی طرح اپنے پیٹ کی نگرانی کرو، یعنی کوئی ناجائز غذا پیٹ میں نہ چلی جائے، اور اسی طرح موت اور اس کے بعد یعنی قبر میں جو تمہاری حالت ہونے والی ہے اس کو یاد رکھو۔ اب جس نے یہ سب چیزیں کر لی تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کر لیا۔ تو سامعین کرام، آپ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا جو حق ہے اس کو سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ حدیث آپ کو معارف الحدیث، ریاض الصالحین اور اسی طرح شرح مسلم میں یہ حدیث آپ کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قیمتی صفت جو حیا کی صفت ہے یہ نصیب فرمائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا جو حق ہے اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔